اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آرزو۔ آپ سب کو اسلامک پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کیا موسم کا حال جاننا جائز ہے؟ تو ویورز، اس کا جواب ہے موسم کا حال جاننا جائز ہے۔ موسم کا حال جاننے سے گناہ نہیں ملتا اور وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا دوسرا سوال ہے، معراج کی رات براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب ہے معراج کی رات براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ تو گائز، آج کا ہمارا اگلا سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے؟ تو ناظرین کرام، آپ جانتے ہی ہوں گے اس کا جواب کیا ہے، تو میں بتاتی چاہتی ہوں اس کا جواب۔ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان تو تقریباً جتنے بھی میل بچے ہوتے ہیں ان کا نام محمد سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے۔ اب چلتے ہم اگلے سوال کی طرف، کس اذان کی نماز نہیں ہوتی؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہم اس کے کان میں آواز دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس اذان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو چلتے ہم اب اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان نہیں ہوتی؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب ہے، وہ نماز وہ ہے جب ہم فوت ہوتے ہیں تو نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، اب چلتے ہم اگلے سوال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ تو گائز، آج کا ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا نام کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب ہے، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا نام مالک ہے۔ تو چلتے ہم اگلے سوال کی طرف، کس جانور کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب ہے، گائے، بکری اور گھوڑا۔ اس جانور کا پانی پینا، پانی جو پیتے ہیں وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم کب نازل ہوا؟ تو ویورز، اس کا جواب ہے، قرآن مجید میں وضو کرنے کا حکم 5 ہجری میں ہوا۔ تو ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف، کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ تو ناظرین کرام، نماز جمعہ کی قضا پڑھنا منع ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ نماز جمعہ کی قضا نہیں ہوتی۔ تو چلتے ہم اب اگلے سوال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ تو ناظرین کرام، جو کہتے ہیں کہ یہ دن اس طرح ہے، بدھ کا دن اس طرح ہے، منگل کا دن اس طرح ہے، نحوست ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اس طرح کہنا نہیں ہمیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب دن ہی بنائے ہیں اور کسی نہ کسی چیز کا اس دن وجود میں آیا ہے، جیسے جنات ہو گئے، فرشتے ہو گئے، پانی ہو گیا، ہم انسان ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دن میں کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں اس طرح کہنا نہیں چاہیے۔ تو چلتے ہم اگلے سوال کی طرف۔ سورۃ فاتحہ کو قرآن مجید کی پہلی سورت کیوں رکھا گیا؟ تو ناظرین، اس کا جواب ہے، قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کو پہلی سورت اس لیے رکھا گیا کیونکہ جو مسلمانوں کے منہ سے پہلا لفظ ہے وہ الحمدللہ نکلتا ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کو قرآن مجید کی پہلی سورت رکھا گیا۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا اگلا سوال ہے، کون سا بادشاہ ٹوپیاں سیکھ کر اپنا خرچ چلاتا تھا؟ تو ویورز، اس کا جواب ہے،
औरंगजेब जो था वो अपनी टोपियां सीकर अपना खर्च चलाता था। वो वाहिद बादशाह था जो टोपियां सीकर अपना खर्च चलाता था। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। जमीन पर सबसे पहली बारिश कब हुई? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है जमीन पर सबसे पहली बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर कौन सा पानी पीते थे? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर बारिश का पानी पीते थे। सुभान अल्लाह। तब हमारे ज़मीन में इधर पानी नहीं था, तो जब अल्लाह ताला बारिश भेजता था तो ही पानी पीते थे। तो नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहला कदम कहाँ रखा? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपना कदम श्रीलंका में रखा। वो श्रीलंका, जिस जगह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव रखा था, वो श्रीलंका के हिस्से में आई है। तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। कौन से नबी काफर के घर में 30 साल रहे, यानी कि 30 साल कयाम किया? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफर के घर में 30 साल रहे, यानी कि 30 साल कयाम फरमाया। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि हम आपके लिए और भी वीडियोस तैयार करें। तो चलते हैं हम अब अगले सवाल की तरफ। किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना हलाल है? तो नाज़रीन इकराम, मछली का गोश्त खाना हलाल है। तो नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले चमड़े का जूता किसने बनाया था? तो नाज़रीन इकराम, आपका जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सारे ही शूज़ जूते पहनते हैं। तो सबसे पहले ये किसने ईजाद किया था और सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसके दिमाग में ये बात डाली थी कि इस तरह जूते भी बन जाते हैं चमड़े से? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले चमड़े का जूता बनाया था। तो नाज़रीन इकराम, इसका अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। किसके बुलाने पर हम नफल नमाज तोड़ सकते हैं? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है जब हमें माँ बुलाती है तो हमें हुक्म है कि हम नफल नमाज तोड़कर भागते हुए जाएं, अपनी माँ की बात सुने। तो अल्लाह ताला ने माँ का रुतबा इतना बड़ा रखा है कि अगर माँ एक आवाज़ दे तो हम नफल नमाज भी तोड़ सकते हैं। तो इतना बड़ा माँ का रुतबा है कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की बहुत कदर करें, हम उनकी इज्जत करें, हम उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो आमीन। चलो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, किस नबी का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले सुई किसने बनाई थी? तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले सुई हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। तो नाज़रीन इकराम, आज का हमारा अगला सवाल है, जहन्नमी लोगों की खाल कितनी मोटी होगी? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है जहन्नमी लोगों की खाल 70 हाथ मोटी होगी। अल्लाह माफ़ करे, हमें इस तरह के काम करने चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजे, ना कि जहन्नम में। जहन्नम की मार बहुत बुरी है। जहन्नम, अल्लाह बहुत से नेक अमाल करें जिससे हम जन्नत में जाएं। तो नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को किस दिन पैदा फरमाया था? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है अल्लाह ताला ने पहाड़ों को अतवार के दिन पैदा फरमाया था।
تو اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جنت بنائی ہے؟ تو ناظرین کرام اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔ تو ناظرین کرام اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ تو ناظرین کرام اس کا جواب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح البخاری ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ قیامت کے دن کس نبی کی سب سے پہلی قبر کھولی جائے گی؟ تو ناظرین اکرام اس کا جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلی قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھولی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ سلطان الحدیث کن کو کہا جاتا ہے؟ تو ناظرین اکرام اس کا جواب ہے سلطان الحدیث حضرت ابو حریرہ کو کہا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ رزق لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام اس کا جواب ہے رزق لانے والے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ تو گائز اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تو ناظرین اکرام اس کا جواب ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کن کہنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام ہمارا اگلا سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ تو ناظرین اکرام اس کا جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون تھا۔ تو ہمارا آج کا اگلا سوال ہے مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ تو ناظرین اکرام اس کا جواب ہے مرتے وقت انسان کی روح پاؤں کے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں ہر ایک انسان کو مرنا ہے، ہر ایک انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس لیے اچھے اچھے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں۔ تو ناظرین کرام اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ تو ناظرین کرام اس کا جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی، یعنی کہ سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ تو ناظرین کرام اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ تو ناظرین کرام اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ کون سی قوم انسانوں کو کھائے گی؟ تو ناظرین کرام آپ سب جانتے ہی ہوں گے یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو انسانوں کو کھائے گی۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ تو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا تھا۔ تو ناظرین کرام چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔